اب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت لی اور پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک پہاڑی تسلسل تھا۔ اگر آپ کھول کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ، کوہ طور پہاڑ کا جو ایک سلسلہ ہے اور وہ جن کیفیات کے اندر ہے، دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، سخت چٹیل پہاڑ ہیں اور وہی تسلسل ہے، اور انہی پہاڑوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدین سے مصر تک کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ رستے میں رات ہو گئی، سخت اندھیری رات تھی اور جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی اور سخت اندھیرا تھا اور سخت تیز ہوا چل رہی تھی، اور اس تیز ہوا کی وجہ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بکریاں منتشر ہو گئیں۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ اچانک بارش بھی شروع ہو گئی، اور اس پہ مزید یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ مکرمہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا وقت تھا۔ یہ سارے مصائب، سفر ہے، رات ہے، سردی ہے، سخت اندھیرا ہے، پھر تیز ہوا چل پڑی ہے، جو مال تھا وہ بکھر گیا ہے، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اور اوپر سے زوجہ مکرمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت کا وقت بھی بالکل قریب آ چکا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹے کی پیدائش ہو گئی، یعنی بیٹا ہو گیا آپ کا۔ اب اس کیفیت کے اندر عورتوں کو تپش اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دور ایک پہاڑ کے دامن کے اندر آگ کا شعلہ جلتا ہوا نظر آیا۔ فلما قضیٰ موسیٰ الاجل، جب وہ مدت پوری ہو گئی، اپنی اولاد اپنے اہل کو ساتھ لیا، تو آنس من جانب الطور نارا، تو طور پہاڑ کی ایک جانب سے ان کو آگ کا ایک شعلہ دکھائی دیا، تو قال لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں کو کہنے لگے، اور میں نے عرض کی تھی کچھ جماعت پہلے کہ یہاں پہ اہل کا لفظ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ کے لیے بولا گیا ہے، یعنی اہل کے اندر اولاد بھی شامل ہوتی ہے اور بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ قال لأہلہ، اپنی اہل کو کہنے لگے، امکثوا انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ اتنے سخت اندھیرے میں تو آگ اگر جلے گی نا تو وہ صرف ایک بندے کو نظر نہیں آئے گی، وہ سب کو نظر آئے گی۔ لیکن قرآن مجید، قرآن رشید کا جو انداز ہے نا، وہ کہتا ہے انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، اور کسی کو آگ نظر نہیں آئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آنکھ کے سوا کسی اور آنکھ کو نظر نہیں آئی، یہ اللہ رب العزت کی صفات کی تجلی تھی جو ہر کسی کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ کی ضرورت ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابن کثیر نے بھی لکھا کہ وہ آگ نور خدا کا پرتو تھی۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، تو لعلی آتیکم منہا بخبر، میں جاتا ہوں تو شاید وہاں سے مجھے کوئی خبر مل جائے۔ خبر سے مراد یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اگر آگ جل رہی ہے، وہاں پہ کوئی بندے بیٹھے ہوں گے جو جلا کے بیٹھے ہوں گے، ان سے جا کے رستہ پوچھوں گا۔ او جذوۃ من النار، یا پھر آگ کی کوئی مڈی، یعنی کوئی لکڑی جلتی ہوئی میں اٹھا کے لاؤں گا، وہ آ کے تمہارے قریب آ کے اس کو جلاؤں گا، اور تمہیں اس سے لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو سیک سکو، اس سے حرارت اور تپش حاصل کر سکو۔ اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا لعلی آتیکم، شاید کہ میں لے کے آؤں، کیونکہ ممکن تھا کہ آگ نہ لا سکتے یا وہاں سے کوئی خبر نہ ملتی، تو وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے شاید کا لفظ استعمال کیا۔ آج کل ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی پکی بات کر جاتے ہیں،
وہ جی ہو ہی نہیں سکتا میں یہ کام نہ کرا، بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسے نہ کروں، بھئی میں ہر حال میں پہنچ جاؤں گا، ہر حال میں ایسے کر دوں گا، کل ہر حال میں یہ چیز تمہیں دے دوں گا۔ حالانکہ نہ دل میں ویسی نیت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بندہ اس وعدے پہ پہنچ سکتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے کوئی بات کہو تو کہو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کا لفظ بول لو، اس میں اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل ہو جائے گی، اور تمہارے لیے اگر بات جو ہے اس بات کے خلاف ہو جائے تو وہ وعدہ بھی نہیں ہوگا، اور وعدہ خلافی بھی اس صورت کے اندر ممکن نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے کے آؤں جس سے تم حرارت اور تپش حاصل کر سکو۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اس وادی کے دائیں کنارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی۔ نودیہ من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی۔ وہ وادی کا کون سا حصہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فی البقعۃ المبارکہ، وہ برکت والی زمین کا ٹکڑا تھا۔ من الشجرۃ، وہ آواز کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وہ درخت سے آواز آئی۔ این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قریب ہوتے ہیں، دیکھا کہ آگ آہستہ آہستہ شعلے مار رہی ہے، آہستہ آہستہ جل رہی ہے۔ جب آپ قریب ہوئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی اور بہت بڑے بڑے شعلے اس سے نکلنے لگے، اور یہ بھی ایک عجیب منظر تھا۔ انسانی آنکھ نے پہلی دفعہ وہ منظر دیکھا تھا کہ وہ آگ جو جل رہی تھی نا، وہ سرسبز درخت کی شاخوں سے جل رہی تھی، اور اس سبز درخت میں سے آگ بھڑک رہی تھی، اور آگ کے جلنے سے درخت جل نہیں رہا تھا بلکہ درخت کی سبزی کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، اور درخت کا حسن مزید نکھر رہا تھا۔ یہ کیسی آگ تھی جو درخت کو جلا بھی نہیں رہی تھی، اس کے سبزے کے اندر کمی بھی نہیں کر رہی تھی، اس کے حسن کو بھی ماد نہیں کر رہی تھی، اس کے حسن میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اب کافی دیر، اب چونکہ ایسا منظر کائنات میں انسانی نظر اور انسانی ذہن کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچتے رہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، کہ اچانک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل میں پھر خیال آیا کہ چلو اہل و عیال وہاں پہ ہیں، میں آگ تو لوں، انگارہ تو لوں، کسی چیز سے آگ سلگاؤں تو صحیح، جا کے اپنے گھر والوں کے لیے تو بندوبست کروں۔ اب جو ہی آپ آگ سے انگارہ لینے کے لیے اس کے قریب ہوئے، آگ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ مزید آگے ہوئے تو وہ اور پیچھے ہٹ گئی، تو تب آپ نے سمجھ لیا کہ اس آگ سے انگارہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، اور آپ اسی کیفیت میں تھے، یعنی سوچ بچار کر رہے تھے کہ اب کیا کروں، کہ اس آگ سے عمودی شکل کے اندر ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا جو سورج کی شعاؤں کی مثل تھا، اور اس نور کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرشتوں کی تسبیحات کو سنا۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا، پھر اس کے کان عام کان نہیں رہ جاتے، وہ کھڑا کوہ طور پہاڑ پہ ہوتا ہے تو آسمانوں پہ کھڑے ہوئے فرشتوں کی تسبیحات کو بھی سن لیتا ہے۔ اب اسی خوف اور دہشت کی حالت میں تھے کہ اس درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں رب العالمین ہوں۔ اب اس جگہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جگہ برکتوں والی تھی، فی البقعۃ المبارکہ، بقع مبارکہ، برکت والی زمین کا ٹکڑا، کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کلام فرمائے اور جہاں پہ اپنی صفات کی تجلی فرمائے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پہ اللہ کے نبیوں کا جسد اطہر موجود ہو، وہ جگہ کتنی برکتوں والی ہوگی۔ آج منہ پھاڑ کے کوئی بکواس کر دیتے ہیں کہ بھی مدینہ نور میں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے تو جاؤ، لیکن روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے نہ جاؤ۔
आला हजरत तो फरमाती हैं कि उसके तो फैल आज भी खुदा ने करा दिए। गोलड़े के ताजदार फरमाते हैं कि पानी खूह तो भर आइयां, हज दा बहाना सी वेख ढोल दा घर आइयां। भाई हम तो आज भी बहाने से करते हैं, असल मकसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुतहरा की ज़ियारत होता है। अब फरमाया कि वो बरकत वाली ज़मीन का टुकड़ा मिनश शजरा, दरख्त से निदा आई। अब ये पक्की बात है कि वो दरख्त खुदा नहीं था, वो दरख्त अल्लाह ताला की मखलूक है, और वो दरख्त आज भी मौजूद है। और आज भी अगर कोई बंदा उस दरख्त को खुदा समझे तो वो बंदा काफिर है। वो दरख्त खुदा नहीं है, मगर उसी दरख्त से आवाज आती है, या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा बेशक मैं अल्लाह हूं। अब ये देखें कि दरख्त ये भी अल्लाह ताला की मखलूक, इंसान भी अल्लाह ताला की मखलूक, दरख्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की छोटी मखलूक, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आला मखलूक, क्योंकि इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया। अब अगर रब्बे कुद्दूस चाहे एक दरख्त से तजल्ली फरमाए और उसी दरख्त से अगर निदा आ जाए, या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा बेशक मैं अल्लाह हूं, तो इसका इनकार भी कोई नहीं कर सकता। ना वो दरख्त खुदा हुआ, ना खुदा वो दरख्त हो गया। और इसी वजह से शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, शेख इब्न अरबी फरमाते हैं कि रब रब ही रहेगा, चाहे जितना भी नजूल फरमा ले, और बंदा बंदा ही रहेगा, चाहे कितना ही अरूज कर ले। यानी बंदा बुलंदियां हासिल करने से खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक अगर दरख्त पे तजल्ली फरमाए तो मालिक कायनात मखलूक नहीं है, वो रब भी है, और दरख्त खुदा नहीं हो सकता, वो अल्लाह की मखलूक ही रहेगा। ये तो रब की मर्जी है ना, वो चाहे तो दरख्त पे तजल्ली फरमा दे, वो चाहे तो अपने किसी वली पे तजल्ली फरमा दे, और वो चाहे तो लामकान की बुलंदियों पे बुला के अपने महबूब पे तजल्ली फरमा दे। तो इस सूरत में भी इमामुल अंबिया खुदा नहीं। आला हजरत ने फरमा दिया कि आखिर रजा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। फरमाते हैं कि अगर खुदा की तरफ देखे ना तो है महबूब खुदा आप मखलूक नज़र आते हैं, और अगर मखलूक की तरफ देखे ना तो सब मखलूक के आका मौला नज़र आते हैं। खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। अब रब ताला चाहे तो दरख्त पे तजल्ली फरमाए, चाहे तो किसी वली पे तजल्ली फरमाए। और अगर ये अजीब बात नहीं है कि दरख्त की तजल्ली का इनकार कोई नहीं करता, और अल्लाह ताला के वली पे अगर तजल्ली हो जाए तो उसका इनकार हजार करने वाले खड़े हो जाते हैं। बहरहाल उस दरख्त से आवाज़ आई कि या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा बेशक मैं तेरा रब हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब इस आवाज़ को सुना तो फ़ौरन अर्ज़ की लब्बैक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। बार बार यही जुमला दोहरा रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बार बार आपकी ज़ुबान से यही जुमला निकल रहा है। और फिर आपने अर्ज़ की, ए अल्लाह मैं तेरा कलाम तो सुन रहा हूँ लेकिन तुझे देख नहीं रहा, ए मालिक मुझे समझा, ये तेरे किसी रसूल का कलाम है, यानी किसी फरिश्ते का कलाम है, या तू खुद कलाम फरमा रहा है। तो आवाज़ आई कि मूसा मैं खुद तुझसे हम कलाम हूँ। अर्ज़ की मालिक मैं तेरा कलाम सुनता हूँ लेकिन तुझे देख नहीं पा रहा। तो आवाज़ आई कि ए मूसा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आगे भी हूँ, तेरे पीछे भी हूँ, तेरे ऊपर भी हूँ, हर तरफ से तुझे घेरे बैठा हूँ, और मैं तुझसे भी ज़्यादा तेरे करीब हूँ। उतना तू अपने करीब नहीं है जितना मैं तेरे करीब हूँ। और अब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम आपने अर्ज़ की क्या मालिक मैं तेरी आवाज़ को हर सिमत से ऐसे सुन रहा हूँ जैसे सामने से सुन रहा हूँ, यानी जैसे सामने से कलाम सुन रहा हूँ वैसे पीछे से, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह से मुझे तेरी आवाज़ आ रही है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह ताला का कलाम इन जिस्म के कानों से नहीं सुना, बल्कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए पूरा जिस्म कान बना दिया गया, और आपने अपने जिस्म के एक एक लू से अल्लाह ताला के कलाम को समात किया। वो पीर भाव ने कहा था ना कि लू लू दे मुड लख लख चश्मा, ते मैं एक खोला एक कज्जा हूँ, कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम हरूफ का मोहताज नहीं है,
اللہ تعالیٰ کا کلام آواز کا محتاج نہیں ہے، یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، یہ حروف بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اور کیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو سماعت کیا یہ بھی ہماری سمجھ اور ہماری عقل سے بالا ہے۔ وہ کلام حروف سے بھی پاک تھا، وہ کلام آواز سے بھی پاک تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات ہوئی نا کہ مالک ہر سمت سے مجھے تیری آواز آ رہی ہے، تو آواز آئی کہ اے موسیٰ توجہ کے ساتھ میری بات کو سن۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک پتھر سے ٹیک لگا لی، اپنا عصا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا نا، بایاں ہاتھ نیچے دایاں اوپر رکھا، ان کو سینے کے ساتھ لگا لیا، اور اپنی ٹھوڑی سینے کے ساتھ نیچے کو ٹکا لی، اور پورے ادب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو سننے کے اندر مصروف ہو گئے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غور سے سننے کے آداب بھی یہی ہیں کہ اعضاء پرسکون ہو، نظر نیچی ہو، کان متوجہ ہوں، عقل حاضر ہو، اور اگر جس کی گفتگو سنی جا رہی ہے اس کی بات کو سن کے اس پہ عمل کرنے کا عزم ہو، اس کو کہتے ہیں غور سے سننے کے آداب۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے طور پہ متوجہ ہو گئے۔ اب سب سے پہلا جو حکم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیا گیا سورہ قصص شریف کے اندر تو نہیں ہے، سورہ طٰہٰ شریف کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دے کہ تو مقدس وادی کے اندر ہے۔ یہ سب سے پہلا حکم تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کہ اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جہاں پہ کھڑے تھے نا، وہاں سے لے کے درخت تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے نور کا فرش بچھا دیا گیا۔ اب حکم تھا اے موسیٰ اس نور کے فرش پہ تو نے جوتیوں سمیت نہیں چلنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ جوتیاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو پہنی ہوئی تھی نا، وہ مردار گدھے کی کھال کی تھیں۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا تو پاک جگہ کے اندر ہے، اس پاک جگہ پہ یہ ناپاک چیز لے کے نہ، اگرچہ اس شریعت کے اندر یہ مردار کی کھال کا استعمال کرنا حرام نہیں تھا، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم آیا کہ اے موسیٰ کلیم جوتیاں اتار دے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، علماء فرماتے ہیں کہ مقدس زمین کی مٹی کی برکت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدموں کو دینا مقصود تھا۔ اے موسیٰ کلیم اپنی جوتیاں اتار، اس ادب کے ساتھ مقدس جگہ میں داخل ہو۔ اور تیسری وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ادب اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی جوتیاں اتار کے پاک جگہوں پہ داخل ہوا جائے۔ یار مسجد میں جوتیوں سمیت کیوں نہیں داخل ہوتے؟ یہ مقدس جگہ ہے، یہ بابرکت جگہ ہے، یہ عظمتوں والی جگہ ہے۔ اس جگہ کو اللہ رب العزت نے خاص عزت، رفعت، مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ اس وجہ سے مسجد کی حدود کو مقید کر کے جوتیاں اتارنے کی جگہ الگ سے بنائی جاتی ہے۔ بھئی جوتیاں یہاں پہ اتارو، پھر مقدس جگہ پہ داخل ہو۔ اور میرے بھائی یہاں رک کے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آج اسکول و کالج کے اندر قرآن مجید قرآن رشید کے پڑھانے کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا۔ سابقہ گورنمنٹ نے باقاعدہ سختی کے ساتھ اس کا حکم جاری کیا کہ بھی اسکولوں کالج کے اندر سختی کے ساتھ جو ہے وہ یہ قرآن مجید باقاعدہ نصاب کے اندر شامل کیا جائے۔ لیکن شامل تو کر دیا، وہ پرانے بزرگ سچ فرما گئے نا، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر تمہیں قرآن حدیث بھی پڑھائیں گے نا تو اس میں بھی اپنی غلاظت ساتھ ضرور شامل کریں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسکول و کالج کے اندر جو قرآن مجید قرآن رشید پڑھایا جاتا ہے، اول تو بیگ کے اندر جس طریقے سے طالب علم لے کے جاتے ہیں وہ لے کے جانے کا انداز ہی خلاف ادب ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تعالیٰ کلام فرمانا چاہتا ہے، جس جگہ پہ کلام کرنا چاہتا ہے اللہ پاک اس جگہ کی عظمت کے پیش نظر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نالین اتارنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا نوجوان جس طریقے سے اپنے بیگ کے اندر قرآن پاک کی ان صورتوں کو لے کے جاتا ہے وہ انداز ہی خلاف ادب ہے۔ پھر جب وہاں پہ جا کے وہ پیریڈ آتا ہے، مخصوص پیریڈ جس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اس مخصوص پیریڈ کے اندر کیا بچوں کو باقاعدہ وضو کروایا جاتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون،
قرآن کو طہارت کے بغیر نہیں چھو سکتے۔ بے وضو بندہ قرآن مجید برہان رشید کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہ کرے، یہ پاک ہے، ناپاک بندہ اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ، جب حضرت فاروق اعظم نے مارا تھا اور پھر تنگ آ کے کہا تھا ہمشیرہ وہ قرآن مجھے بھی تو سنا، میں بھی تو پڑھوں، وہ کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ کہا عمر تو ناپاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، ناپاک بندے کے ہاتھ میں پاک کلام نہیں جا سکتا۔ یار ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات میں عرض کرتا چلوں، بچیوں کے نصاب کے اندر بھی شامل کیا گیا، اور بچیوں کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں ہاتھ لگانا تو دور کی بات، قرآن پاک بچی زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، اجازت نہیں، لیکن ان ایام کی کوئی وہاں پہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں رکھی گئی، امتیاز نہیں رکھا گیا کہ وہ بچیاں پڑھیں اور وہ نہ پڑھیں۔ ہر حالت کے اندر اور ہر کیفیت کے اندر وہ قرآن مجید برہان رشید کی ان پاک آیات کو ہاتھ لگاتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی بے ادبی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اپنی جوتیاں اتار دو، اور علماء صوفیاء نے یہاں پہ ایک اور مزے کی بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جوتی سے اشارہ ہوتا ہے زوج کی طرف، بیوی کی طرف اور بچوں کی طرف۔ اب حضرت، میں نے ابھی عرض کی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کے آئے تھے کہ ابھی ابھی بچے کی پیدائش ہوئی تھی، سخت سردی تھی، ہوا بھی تیز تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ اب آپ اپنی بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے آئے تھے، بیوی کا خیال پلٹ پلٹ کے دل میں آ رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخلعنا علیک، اے موسیٰ کلیم یہ جو بار بار بیوی بچے کا خیال آ رہا ہے نا، اس کو اتار کے ایک طرف کر، تو بیوی بچوں کو چھوڑ دے، تو میرے دربار کے اندر کھڑا ہے، جب میرے دربار میں کھڑا ہو پھر بیوی بچوں کا خیال نہیں ہونا چاہیے، پھر ایک خدائے وحدہ لا شریک کا خیال ہونا چاہیے۔ فخلعنا علیک، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں خواب کے اندر اگر کوئی جوتی دیکھے نا تو اس سے بیوی مراد ہوتی ہے۔ تو اب آگے فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، موسیٰ کلیم سن غور کے ساتھ جو ہم تجھ پہ وحی کرتے ہیں۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی تو تو میری عبادت کر۔ آج نا کچھ ملنگ تلنگ کھڑے ہو کے جب ان کے سامنے نماز کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں جی اسی پہنچے دیاں نماز ہونا واسطے پہ جڑے پہنچے نہیں، جڑے پہنچ گئے نہیں انہوں نے نماز دی لوڑ نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جہاں پہ پہنچے ہیں وہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ سامنے ذات اللہ رب العزت کی صفاتی تجلی ہے، اللہ پاک خود کلام فرما رہے، اس سے بڑھ کے بندے کے لیے مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس سے آگے بندہ کہاں پہنچے گا؟ جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہنچ گئے ہیں کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے بھی کلام نہیں ہو رہا، وہاں براہ راست اللہ پاک حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کر رہے۔ بھئی اس سے زیادہ اللہ پاک کا قرب بندے کے لیے کیا ہوگا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مل گیا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرما رہے فاعبدنی، اے موسیٰ کلیم یہاں پہنچنے کے بعد بھی میری عبادت کر، فاعبدنی میری عبادت پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور عبادت کا ذکر کیا، عبادت کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز آ گئی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید فرما دیا باقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی قائم کر، عبادت بھی کر، نماز بھی قائم کر، یعنی بندہ جہاں بھی پہنچ جائے۔ اور یار موسیٰ کلیم اللہ نے تو کلام کیا، ابھی بھی پردے حائل تھے، اس کے باوجود عبادت کا بھی حکم دیا، نماز کا حکم دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بغیر پردوں کے، بلا حجاب، لامکان کی بلندیوں پہ اللہ رب العزت کی یہاں صفات کی تجلی تھی، وہاں ذات خدا کا جلوہ تھا۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت کے اندر دیکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کلام سنا، عین اس قرب میں جا کے اللہ پاک پھر بھی عبادت کا حکم دے رہا ہے، پھر بھی نماز کا حکم دے رہا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات خدا کا جلوہ دیکھا، پلٹ کے زمین پہ آئے۔ اب جہاں آمینہ کے لال پہنچے ہیں وہاں پہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں امام الانبیاء کی ذات پہنچ گئی ہے۔ اب وہاں پہ پہنچ کے جب پلٹ کے آئے، میرے مصطفیٰ کریم نے کائنات سے جاتے جاتے امتیوں کو پیغام دے دیا، میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا۔
اور آخری ایام تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مولا علی شیر خدا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے سہارے سے آ کے مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کر کے امتیوں کو سبق دے دیا کہ جس کیفیت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جہاں بھی پہنچ جاؤ، کسی حالت میں بھی بندے کو نماز معاف، جو بندہ کہے نا مجھے نماز معاف ہو گئی ہے، وہ سمجھ لو اس پہ شیطان کی کوئی وحی اتری ہے، جو شیطان نے اس کو نماز سے دور کر کے اللہ پاک سے غافل کر دی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا ولی ہے۔ اب فرمایا کہ یہ عبادت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل فرمایا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، موسیٰ کلیم قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ وہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے تھا نا، آقا کریم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اترا، اقتربت الساعہ، وہاں پہ تھا کہ قریب ہے قیامت آ جائے، لیکن یہاں پہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت نے قیامت کو بالکل قریب قرار دیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ اس کو چھپانے کے اندر بھی حکمت یہ ہے، اگر میں ظاہر کر دوں نا کہ فلاں دن فلاں موقع پہ قیامت آئے گی تو لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لوگ غافل ہو جائیں گے، کہیں گے بس بھی ابھی بڑا وقت ہے قیامت کے آنے میں، اتنی دیر ہم عیاشی کر لیں، موج مستی کے اندر وقت گزار لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم قیامت قریب ہے، میں نے اس کو پوشیدہ کر دیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا اس کے وقت کو کہ قیامت کب آئے گی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھا، اس درخت پہ چمکتے ہوئے نور کو دیکھا، فرشتوں کی تسبیحات کو سنا، اللہ تعالیٰ کی وحی اور کلام کو سماعت کیا، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی، جسم ہیبت اور جلال سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی توجہ بٹانے کے لیے اور خوف کو زائل کرنے کے لیے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہوا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، آپ فرماتے ہیں دو چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، ایک دائیں ہاتھ کی طرف اور دوسرا وہ جو چیز دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا تھا، وہ جو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ مبارک اور برکتوں والا عصا مبارک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم یہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ اب دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ ہوا اور دائیں ہاتھ میں موجود چیز یعنی ڈنڈے کی طرف اشارہ ہوا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کی طرف توجہ بھی جاتی ہے، یعنی میں پوچھوں یہ کیا ہے میری توجہ بھی سمت جائے گی۔ اب اللہ پاک نے پوچھا اے موسیٰ کلیم تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ڈنڈے کی طرف بھی اللہ رب العزت کی جمال کی تجلی گئی اور اس جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی طرف بھی اللہ پاک کی صفات کی تجلی گئی۔ فرمایا اللہ پاک نے جو ان دونوں چیزوں کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ بنایا تھا نا، ہے وہ لکڑی تھی، ہے وہ ڈنڈا تھا، ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا وہ عصا تھا، وہ عام لکڑی تھی، اس میں کیا ایسا امتیاز تھا کہ وہ اگر پتھر پہ بجتی تھی 12 چشمے پانی کے جاری ہوتے تھے، بہتے ہوئے سمندر پہ بجتی تھی سمندر سے 12 رستے جاری ہو جاتے تھے، اور اگر وہی لکڑی حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے مقابلے میں پھینکتے تھے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی تھی۔ اب وہ لکڑی، اس لکڑی کے اندر یہ ساری خاصیتیں جانداروں والی آ گئیں، کیوں آئیں؟ فرمایا کہ لکڑی پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی پڑی اور اللہ پاک کی ایک توجہ جمال والی اس لکڑی پہ پڑی، تو اس لکڑی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفتیں عطا کر دیں، یہ صفتیں عطا کر دیں کہ وہ لکڑی معجزاتی بن گئی، وہ لکڑی باکرامت بن گئی، وہ لکڑی عزتوں اور رفتوں والی ہو گئی۔ اور پھر کیا کمال ہے، کائنات کی ساری لکڑیوں کو سلام ہے، کسی لکڑی نے اٹھ کے نہیں کہا تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی،
تو بھی درخت سے بنی، میں بھی درخت سے بنی، تو میری مثل میں تیری مثل۔ کائنات کی کسی لکڑی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھیں یہ لکڑی عام لکڑی نہیں ہے، اس لکڑی کو اللہ کے نبیوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اور اس لکڑی کو توجہ اللہ رب العزت کی مل گئی ہے۔ اب یہ لکڑی عام لکڑی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ کے اندر آئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے مددگار بن جاتی ہے۔ لکڑی پہ اللہ تعالیٰ کی توجہ پڑ جائے، وہ لکڑی موسیٰ پیغمبر کی مددگار بن جاتی ہے، اور وہ لکڑی معجزاتی اور کراماتی بن جاتی ہے۔ اور یار آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک فتنہ، وہ کرامتوں کا انکار کرتا ہے۔ او بندہ خدا، اگر لکڑی پہ اللہ پاک تجلی فرمائے اور اس کی طرف توجہ فرمائے، وہ لکڑی کرامتوں والی اور معجزاتی بن جاتی ہے۔ اور مالک قدوس اگر بندے پہ توجہ فرما دے تو بندے کو کتنی شانیں اور کتنی عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ کرامات اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شانوں اور عظمتوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لکڑی کی طرف ایک نظر رحمت اور اس کی شان یہ ہے، اور بندہ مومن کی طرف جہاں روز اللہ پاک جس بندے کے دل پہ تجلی فرماتا ہوگا اور جس بندے کے دل کی طرف نظر رحمت فرماتا ہوگا، اس بندہ خدا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندے کی شان اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر کمال نہیں ہے، میں نے عرض کی کہ لکڑی کی شان اور عظمت کائنات کی لکڑیوں نے ان کا انکار نہیں کیا۔ یہ کیسے امتی ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر نبی کی مثل بھی خود کو کہتے ہیں۔ اوہ لکڑی پہ ایک توجہ پڑ جائے، وہ لکڑی عام لکڑی نہیں رہتی، تو جس محبوب خدا کو عین ذات خدا کی تجلی ملی ہوگی، اس کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا؟ بہرحال حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یَا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی دونوں چیزوں کی طرف توجہ گئی، دونوں چیزیں معجزہ بن گئیں، لکڑی بھی معجزہ بن گئی اور آپ کا دایاں ہاتھ وہ ایسا معجزہ بنا کہ آپ بغل میں رکھ کے جب باہر نکالتے تھے نا تو وہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ یہ دونوں معجزے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اب آپ نے جواب دیا قال ہی عصای، اے اللہ یہ ڈنڈا ہے، یہ میرے ہاتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا یہ کیا ہے، اب جواب دے رہے ہیں کہ ہی عصای، اے مالک یہ ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ بھئی سہارا کس کا ہے؟ آج نا یہ جملہ بھی بڑا بولا جاتا ہے، کہتے ہیں جی سہارا تو صرف اللہ کا ہے، غیر اللہ کا سہارا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا اتوکا علیہا، میں اس لکڑی کا سہارا لیتا ہوں۔ اور لکڑی کا سہارا حضرت موسیٰ کلیم اللہ لیں تو شرک نہیں ہوتا، تو اگر اللہ کے ولی کا سہارا، اللہ کے نبی کا سہارا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا سہارا کوئی امتی لے لے تو تب شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لکڑی کا سہارا جائز ہے تو ولی کا سہارا جائز نہیں ہے، لکڑی کا سہارا جائز ہے تو نبی کا سہارا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اتوکا علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں اور بھی بڑے کام لیتا ہوں۔ اب سوال تو یہ تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب یہ تھا کہ اللہ یہ ڈنڈا ہے۔ اب اتنا لمبا کلام، اتوکا علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کی ایک حکمت نا مولوی اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے اندر لکھی۔ وہ کہتا ہے میرے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ شب معراج جب آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ پاک پیغمبر سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا محبوب پیارے آپ فرماتے ہیں کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں والا کام ایک عالم کیسے کر سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عالم ارواح سے حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو حکم دیا کہ ذرا آنا آج۔ حضرت امام غزالی کی روح مبارک پیش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، کلام بڑا طویل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، جلال میں آگے غزالی میں نے تجھے سلام کیا، تو نے اتنی لمبی آگے تمہید باندھ دی ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے بھی تو آپ سے یہی پوچھا تھا
کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اتنی ساری لمبی باتیں کیوں کی تھیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے غزالی، میرا تو اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا تھا، ایک رابطہ تھا، تعلق تھا، میرا دل چاہتا تھا محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں ذرا لمبی ہو جائیں، محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں ذرا لمبی ہو جائیں۔ ہمارا نوجوان ساری رات پیکج لگا کے نا وہ موبائل پہ لگا رہتا ہے، اور اس کو فجر کی اذان کب ہوتی ہے پتہ بھی نہیں لگتا، وہ کہتا ہے ساری رات لنگ گئی مشوق نال گلاں کر دیاں۔ اور دنیا کے گند کے پیچھے اگر نوجوان لگ جائے، ساری رات باتوں میں گزر جائے، پتہ نہیں لگتا، تو جو محبوب حقیقی کے ساتھ جس کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے غزالی، میرا رب سے کلام ہو رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں باتیں لمبی کروں۔ تو امام غزالی کہنے لگے موسیٰ کلیم، میں بھی تو آپ سے کلام کر رہا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے باتیں لمبی کروں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا ہے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں والا کام کریں گے۔ تو جو مقصد تھا نا اتنی طویل بات کا کہ بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، محبوب حقیقی سے کلام ہو رہا ہے، تو میں ان باتوں کو لمبا کروں۔ اور یہاں رک کے نا میں ایک بات عرض کروں، اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں ہوئیں قرآن پاک نے بالتفصیل ان کو ذکر کیا۔ آگے ڈنڈے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈنڈے کو ڈالو، وہ سانپ بن گیا، وہ اژدہا بن گیا، یہ ساری چیزیں ذکر ہوئیں۔ آگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو جو عرض معروضات پیش کیں، اے اللہ میرا وزیر بنا دے میرے بھائی کو، میری زبان کی گرہ کھول دے، جو جو باتیں کیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر لفظ بلفظ ان کو ذکر کیا۔ یہ تو کلام تھا وہ جو اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے کیا، اس کو لفظ بلفظ قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا۔ اور جب باری آئی اپنے محبوب کے ساتھ باتوں کی، کیا مالک جب تو نے اپنے محبوب کو لامکان پہ بلایا، وہاں پہ تو نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا اور پھر اپنی ذات کا جلوہ دکھایا، اے مالک اب یہ بھی تو بتانا یہاں جو باتیں ہوئیں یہاں تو نے ایک ایک لفظ کا ذکر کر دیا، اپنے محبوب سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی تو بتا کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے جو اپنے بندے پہ وحی کر دی بس کر دی۔ جو محبوب سے باتیں ہوئی ہیں وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ جو باتیں میں نے اپنے محبوب سے کی ہیں نا وہاں تک رسائی ہر کسی کی نہیں ہو سکتی، لہٰذا محبوب جس کو اس کا اہل سمجھے گا اس کو چند راز کی باتیں بتا دے گا، باقی جو بھی باتیں ہوئیں وہ ساری میرے اور میرے محبوب کے درمیان راز ہے۔ وہ راز کی باتیں ان کو نہیں کھولنا، کیونکہ یہ محبوب سے جو ہوئی ہیں، محبوبوں کی باتیں کھولی نہیں جاتی، وہ پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کی دیکھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جو کلام ہوا، ایک ایک چیز کو ذکر کیا، ایک ایک لفظ کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بارہا جگہ پہ ایک ایک لفظ کو ذکر کیا۔ لیکن اپنے محبوب سے جو کلام ہوا اللہ پاک نے فرمایا بس اشارہ کر دیا میں نے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے جو اپنے بندے پہ وحی کی بس کر دی ہے، اب تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ تم اس کے اہل ہو۔ یہ میری اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلف عنبرین کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق